چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنی اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول دیں۔ سال اول کا سبق سورۃ الماعون تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کوثر ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی۔ اس صورت میں بھی ہم 4 چیزوں کو سمجھیں گے، جیسے ہر صورت سے متعلق بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس صورت کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، اس صورت کا موضوع اور اس صورت کا خلاصہ۔ لیکن اس سے پہلے اس کا مختصر سا شان نزول، تاکہ صورت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورہ کوثر کا شان نزول، کہ یہ صورت کیوں اور کب اتاری گئی۔ تو شان نزول لکھیں۔ مشرکین مکہ نے اولاد نرینہ کے انتقال پر، اولاد نرینہ آپ سمجھتی ہوں گی نا، یعنی جو بیٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ نرینہ اولاد ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے تینوں بیٹے ایک ایک کر کے فوت ہوئے۔ مشرکین مکہ نے اولاد نرینہ کے انتقال پر یہ نتیجہ نکالا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین اور مشن یہ مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت اتاری۔ سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری ایک بات بھی لکھ لیں تو آگے مزید آسانی ہے کہ کوثر کے معانی کیا ہے۔ کوثر، اس کے معانی کیا ہے؟ نمبر 1، حوض کوثر۔ حوض کوثر سب جانتے ہیں کہ جنت میں اللہ نے ایک نہر بنائی ہے جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ وہاں سے جنتیوں کو پانی پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 2، قرآن کریم۔ کوثر کا دوسرا معنی ہے قرآن کریم۔ نمبر 3، خیر کثیر۔ خیر کثیر، بہت ساری خیریں۔ نمبر 4، دنیا میں دین کا باقی رہنا۔ دنیا میں دین کا باقی رہنا
اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات. دنیا میں دین کا باقی رہنا اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات. سمجھ گئے جی؟ اب سورت کا ترجمہ کیا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر. اب ترجمہ لکھیں. بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصل لربک وانحر. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. ترجمہ سمجھ گئے؟ دوسری بات سورت کی وجہ تسمیہ. سورت کو سورہ کوثر کیوں کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے. کیا لکھیں گے؟ پہلی ہی آیت میں لفظ کوثر آیا ہے. پہلی ہی آیت میں لفظ کوثر آیا ہے. لکھ لیا؟ نمبر 3 موضوع سورت کہ سورہ کوثر کا موضوع کیا ہے. عنوان. موضوع سورت دشمنان اسلام کو شکست دینے کے اصول. دشمنان اسلام کو شکست دینے کے اصول. اب ایک آپ کا دشمن ہے، آپ کو پتا ہے، اس سے لڑنا ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ دشمن اس پہ غالب آئے. ہر ایک اس کو شکست دینا چاہتا ہے. اس کا طریقہ کار بھی تو ہوگا نا. تو دشمنان اسلام کو شکست دینے کے اصول. نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت. سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑی اہم بات. لیکن مشن اور مقصد حق. مشن اور مقصد حق. صحیح. مشن اور مقصد حق کی بقا و ترقی. مشن اور مقصد حق کی بقا اور ترقی نہ اولاد پر موقوف ہیں اور نہ افراد پر. نہ اولاد پر موقوف ہیں اور نہ افراد پر.
بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہے، بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ تو یہ چار باتیں ترتیب کے ساتھ آ گئی، اور تسلی دی اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہ آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ دنیا ہے نا، کبھی کسی کو اولاد کا تانا دیا، کبھی کسی کو مال کا تانا دیا، کبھی کسی کو اسباب کا تانا دیا، کبھی کسی کو جاہل ہونے کا تانا دیا۔ یہ دنیا میں چلتا ہوا ایک سلسلہ ہے کہ کمزرف لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن طریقے پیغمبر پہ چلنے والے ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ان نعمتوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ بس اب آخری بات لکھے، ایک اہم نقطہ، کاف کے ساتھ نقطہ، ایک اہم نقطہ۔ پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء ہے، پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء ہے، دوسری آیت میں فرائض خاتم الانبیاء ہے، فرائض، اور تیسری آیت میں تسلی خاتم الانبیاء، تیسری آیت میں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تمہارا لیے سورہ کوثر تھی، آپ کے سامنے اس کی تفصیل آ گئی، اس کو محفوظ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔